بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المطالعۃ والنصوص کا پہلا سبق، من دلائل قدرت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کے دلائل۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ شورى، سورہ شورى کی آیت نمبر 29 سے لے کے 35 تک۔ یہ آیات آج ہم پڑھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی قوت و طاقت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال تعالی ومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ترجمہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ وما انتم بمعجزین اللہ فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اب جب کہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے تو اسی کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو نحوی ترکیب کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے کہ اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے، تاکہ ہمیں یہ وضاحت سے پتہ چل جائے کہ یہاں پر کون کس کا فاعل، کون کس کا مفعول اور کس کا حال یا تمیز بن رہا ہے، تاکہ وضاحت اچھی طرح سے ہو جائے۔ اور عبارات کی بنسبت قرآن مجید کی عبارتیں ہمارے لیے سمجھنا بہت سخت ہے۔ یہ مفسرین کرام یا امام النو حضرات جو ہیں وہی اس کی تفصیل آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ ہم اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اندازہ مفسرین کی تفسیر کے مخالف ہونے کی بنیاد پر غلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب ہم ترکیب پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں وضاحت کے ساتھ جو ہمارے ائمہ اور مفسرین نے بیان کیا ہے اس سے پتہ چلے کہ یہاں پر کون سی چیز کو کیا مراد لیا ہے، جبکہ ہم اسے کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ تو اس سے اچھی طرح سے پریکٹس ہو سکتی ہے کہ ہم حساب لگا سکیں کہ جو 9 صرف ہم نے پڑھا ہے وہ ہم اپنے قیاس اور اندازے سے نہیں قرآن شریف میں لگا سکتے، جب تک کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے مفسرین اور امام النحات حضرات کی پیروی نہ کرے، ان سے استفادہ نہ کرے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اس آیت کریمہ کی ترکیب دیکھیں۔ وما میں واو عاطفہ ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی ایک آیت کریمہ سے ہے جس میں یہی ذکر دلائل قدرت چل رہے ہیں، قدرت اللہ، تو اس طرح سے اس کا عطف اس دوسری آیت پر ہے جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی۔ وما میں ما جو ہے اس میں شرط ہے، اور یہ جازم ہے، یعنی جزم کرتی ہے اپنے بعد والے فعل کو۔ یہ محل رفع میں ہے اور مبتدا واقع ہو رہی ہے۔ وَأَصَابَكُمْ، اصابکم فعل ماضی ہے اور اس کا فاعل ہوا ہے جو مستتر ہے، پوشیدہ ہے، اور کم جو ہے اس کا مفعول بہی ہے، اور یہ محل جزم میں ہے، یعنی یہ جو فعل ہے اصابکم فعل ماضی یہ محل جزم میں ہے، یعنی مجزوم ہے، چونکہ یہ فعل شرط ہے اور اس سے پہلے اس میں شرط آ چکا ہے۔ وَمِن مُصِیبَةٍ، من مصیبتن یہ تمیز بن رہا ہے ما کا، جو پہلے ما گزرا ہے ما شرطیہ،
اسی کی یہ تمیز بن رہا ہے. والفا، یہاں پر جو فا ہے فبما کسبت ایدیکم میں بتا رہے کہ فا جو ہے یہ رابطہ ہے جو جواب شرط ہے، یعنی جواب شرط کے لیے یہ جملہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر یہ پورا جواب شرط بن رہا ہے. تو اس کے لیے جملے کے شروع میں فا لانا اس لیے کہ یہ رابط ہے، رابطہ ہے جواب شرط کے لیے. اب آگے آیا فبما کسبت ایدیکم، تو کہا کہ یہ بیما جو ہے با اور ما یہ دونوں متعلق ہے کسی محذوب خبر کے. کسی مبتدا کے لیے یہ خبر ہے، یعنی یہ خبر مقدم ہے کسی مبتدا محذوب کے لیے. اصل میں یہاں پر جملہ یہ تھا اصابتکم اے اصابتکم بالذی کسبتہ ایدیکم، یعنی تمہارے ہاتھوں نے جو کمایا ہے وہی ہے جو تم کو لاحق ہوا ہے، یعنی مصیبتیں. تو یہاں پر با جو ہے وہ سببیہ ہے، با جو ہے فبیما میں با یہ سببیہ ہے، اور ما اس میں موصولہ ہے، تو اس کا عائد جو ہے، عائد جو ضمیر اس کی طرف لوٹی ہے وہ محذوف ہے. اور یہاں پر فبیما میں جو میں نے بتایا ابھی کہ ما موصولہ ہے، تو یہ ما موصولہ ہے لیکن اس کی حالت جر ہے، یعنی حالت جر میں ہے. اس سے پہلے چونکہ با ہے، با حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے. اور یہ جملہ ہے کسبت، فبیما کسبت جو ہے کسبت اسی ما اس میں موصول کا صلہ ہے، اور ایدیکم یہ فاعل ہے کسبت کا، یدن جمع ایدی. ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ یعفو جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ہوا ہے، ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، جو لوٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے عن کثیر بہت سارے گناہوں سے. اور عن کثیر، عن اور کثیر یہ دونوں متعلق ہے فعل یعفو سے، یعنی یعفو جو اوپر گزرا ہے اسی فعل سے متعلق ہے. یعفو عن کثیر بہت سارے گناہوں سے وہ معاف درگزر فرماتا ہے. یہ ہے پوری ترکیب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. اب اگلی آیت ہے وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تو یہاں پر وما انتم میں واو جو ہے عاطفہ ہے، پھر اس آیت کا عطف بھی جو پچھلی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اسی پر اس کا عطف ہے. اور اس میں جو ما ہے یہ نافیہ ہے جو لیسا کا عمل کر رہا ہے، یعنی یہ لیسا کا عمل یہاں پر کر رہا ہے تو ما، لیکن حقیقت میں یہ کام لیسا کا کر رہا ہے، یعنی یہ فعل ناقص ہے. اور انتم جو ما انتم یہ اسی ما کا اسم ہے جو لیسا کے معنی میں ہے، یعنی فعل ناقص ہے، اس کا اسم ہے. وما انتم بمعجزین میں با جو ہے حرف جر ہے جو زائد ہے، اور معجزین جو ہے معجزین یہ مجرور ہوگا اور منصوب بھی ہوگا. تو یہ لفظاً تو مجرور ہے چونکہ اس سے پہلے جو ہے حرف جر ہے، لیکن محلاً یعنی اس کا جو محل ہے وہ منصوب ہے، چونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے ما لیسا، ما کی جو لیسا کے حکم ہے، اور لیسا فعل ناقص ہے جس کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، لہٰذا ایک خبر واقع ہو رہا ہے محلاً، اس لیے منصوب مانا جائے گا محلاً، لیکن لفظاً بظاہر جو ہے وہ مجرور ہے چونکہ حرف جر داخل ہے. اس کے بعد ہے فی الارض. تو فی الارض یہ حال بن رہا ہے، فی الارض یہ حال بن رہا ہے ماں سے، ٹھیک ہے. اور واو یہ عاطفہ ہے، وما لکم میں واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، یہ پھر اسی وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ ہی تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. تو یہ عطف ہے بالکل وما انتم بمعجزین پر وما لکم کا عطف ہے. فرمایا کہ واو یہاں پر جو ہے عاطفہ ہے اور ما نافیہ ہے، یعنی ما کو دو طرح کا بتایا کہ یا تو نافیہ ہو سکتی ہے یا لیسا کا عمل کرنے والی ہے، یعنی وہ ما ہو سکتی ہے جو لیسا کے معنی میں ہے یا لیسا کا عمل کر رہی ہے فعل ناقص کا. تو لکم جو ہے خبر مقدم ہے، لکم آگے جو آ رہا ہے وہ لکم خبر مقدم ہے، وما لکم میں لکم خبر مقدم ہے، اور من دون اللہ یہ حال ہے،
اور من حرف جر زائد ہے، من دون اللہ، من ولی وما لکم من دون اللہ، ٹھیک ہے، تو من دون اللہ یہ جو ہے حال ہے، اور من اس کے بعد جو آ رہا ہے من ولی ولا نصیر، تو یہ من جو حرف جر زائد ہے اور ولی مبتدا ہے، یعنی مبتدا کون سا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، اور اس سے پہلے کیا گزرا؟ لکم خبر مقدم گزر چکی ہے، اور یہاں پر ولی مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے محلن، یعنی محلن یہاں پر یہ مرفوع ہے، کیوں محلن یہاں پر یہ مرفوع؟ اس لیے کہ مبتدا ہے، اور اسی طرح یہ مرفوع اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس ماں کا اسم ہے جو ماں پیچھے گزرا ابھی، وما لکم من دون اللہ من ولی، وما لکم میں ماں جو ہے میں نے بتایا تھا نافیہ بھی ہو سکتا ہے یا لیسا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اس کا اسم ہو جائے گا اگر لیسا کے معنی ملے، تو اگر لیسا کا اسم ہوگا تب بھی وہ مرفوع ہوگا، اس لیے کہ فعل ناقص کا اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے۔ ولا نصیر یہ عطف ہے من ولی پر، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ولی اور من ولی ولا نصیر، تو یہ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھے، تو ولی ولا نصیر یہ دونوں مبتدا مؤخر ہیں اور لکم خبر مقدم ہے، جبکہ بیچ میں جو ہے من دون اللہ یہ حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ چھوٹی سی تشریح تھا کہ آپ کے علم میں آ جائے کہ یہ آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وما بث فیہما، اور ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں اس نے جانوروں کو پھیلا دیا ہے، جاندار کو پھیلا دیا، من دابہ، دبہ دب دابہ مطلب رینگنے والا، نے رینگنے والے جانوروں کو اس نے جاندار کو اس میں پھیلا دیا، وہ اعلیٰ جمعین اذا یشاء قدیر، اور ان سب کو اگر جس وقت چاہے وہ اکٹھا کرنے پر قادر ہے، جب چاہے وہ اکٹھا کرنے پر قادر ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ بتانا اس کی قدرت کے دلائل میں سے کیسے ہو گیا یہ اللہ کی قدرت کے دلائل، یہ دلیل ہے اللہ کی قدرت پہ، اس لیے کہ انسان اگر ہم انسان کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو تمہیں مریض کر دے، لیکن انسان ہو سکتا ہے کہ یہ دوا کھا کر وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے، ہاں، اور یہ کہے کہ دیکھو تمہارے رب نے ہم کو بیمار کیا تھا، ہم نے صحیح کر لیا، تو بیمار کرنے والا زیادہ طاقتور ہے یا صحیح کرنے والا طاقتور ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں پر بتایا کہ اللہ کی ایک قدرت ہے، قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہو، تو پھر تم آسمان اور زمین پیدا کر کے دکھا دو، اور یہ ناممکنات میں سے، اس لیے یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے، یعنی جو تمہارے ہاتھ نے آگے بھیجا ہے، اور جو تم نے جرم اور گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اسی کے بدلے آپ کو مصیبت ملتی ہے، اسی کے بدلے مصیبت ملتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں میں نے پڑھا، اس میں فرمایا گیا کہ اگر وہ لکڑی کی پھانس چپ جائے اور اگر رگ جو ہے وہ پھڑکنے لگے، اور ایک علامت بتائی تھی اس میں، چلتے ہوئے جو ہے راستے میں چلتے ہوئے اگر پیر کہیں سے ٹھوکر کھا جائے اور چوٹ لگ جائے، تو یہ تینوں علامتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے کہیں گناہ ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹھوکر سے، اس پھانس سے اور اس رگ کے پھڑکنے سے ہمارے اس گناہ کو، ہم کو تنبیہ دی، اس گناہ پر متنبہ کیا کہ تم گناہ سے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ کسی نے ڈالی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اللہ تو بہت کرم کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں فرمایا آیت کریمہ میں کہ جو بھی مصیبت تم کو لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی سے ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جبکہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے حساب سے نہیں ہوتی بلکہ بہت کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ تر گناہوں کو تو معافی کر دیتا ہے، تو بچتا کچھ ہے نہیں ہمارے لیے، جو ہے تھوڑا بہت اس پر بھی ہم اپنا رونا روتے ہیں۔ اب یہ تیسری آیت کریمہ ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ،
اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے، بے بس اعجز یعجز، اعجاز اس میں فاعل معجز، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے. کس بارے میں عاجز نہیں کر سکتے؟ یعنی یہ عاجز نہیں کر سکتے کہ وہ تم کو عذاب دے اور تم سوچو کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں، اس کے عذاب کی پکڑ میں نہ آ سکوں، میں اس کے عذاب کا شکار نہ ہو سکوں. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے، صرف دنیا میں کہیں نہیں بلکہ یہ جہان چھوڑ کر بھی کسی دوسرے جہان میں جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جہان کا رب پاؤ گے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے جس وقت اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے، جب تم کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرے، تو اس وقت اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بھی نہیں ملے گا جو تمہاری مدد کرے، جو تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلائے. تو جب اللہ کرم کرنے پہ آ جائے تو کوئی بھی تمہیں اللہ کے کرم سے، کوئی بھی تمہیں اللہ کا کرم تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سختی فرمائے اور مصیبت میں تمہیں مبتلا کرے تو کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روک نہیں سکتا تم سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اس پر کچھ تھوڑا سا میں تفصیل بیان کروں گا. امام متولی شعراوی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے الدلائل المادی علی وجود اللہ سبحانہ و تعالی. اس میں آپ نے بہت اچھی چیزیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ آج کل نعرہ بھی لگا کچھ دنوں پاکستان میں کہ میرا جسم میری مرضی. یعنی ہم انسان جو جی رہے ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، ہم جو نہیں چاہتے ہم وہ نہیں کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر تم جو چاہتے ہو وہ تم کرتے ہو اور جو تم نہیں چاہتے ہو تم نہیں کرتے ہو، تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے لیکن ہو جاتا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بیمار ہو لیکن تم بیمار ہو جاتے ہو؟ تم یہ نہیں چاہتے کہ تم بیمار ہو لیکن اس کے باوجود تم بیمار ہو جاتے ہو. تو اب بتاؤ، اگر جسم تمہارا ہے اور اس پر تمہاری ہی مرضی چلے گی، تو تمہارا جسم ہے اور تمہاری مرضی ہے کہ تم بیمار نہ ہو، تم کسی عقاب کا شکار نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ تمہارا نہ ہو، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے جبکہ تم نے ارادہ کیا ہی نہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری حفاظت بھی فرماتا ہے، اور جا بجا جب ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے تو اس پر تنبیہ بھی فرماتا ہے مصیبتوں کو ڈال کر. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. فرما دو اے محبوب کہ اللہ ہی ہے ملک کا مالک. وہ جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، ملک دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے سلطنت کھینچ لیتا ہے، چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اور سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ ایمان ہے مومن کا. جبکہ وہ جو مومن نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی، اس سے واضح ہو گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود بھی وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے، اس کا علم کیسے ہوگا ہمیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا کہ ہم تمہارے ہونے والے دنوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ ہمارے غیب بھی جانتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری حفاظت وہ زیادہ بہتر کر سکتا ہے جو ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہو. دنیا میں کوئی بھی ہماری حفاظت اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اگر ہم انشورنس کراتے ہیں خود کا اور 2-4 باڈی گارڈ لے کے گھومتے تو باڈی گارڈ ایک اندازہ لگائے گا کہ کس حد تک ان کے اوپر کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے وہ اس کی سیفٹی کرے گا. وہاں وہ چیزوں کو رکھے گا تاکہ ان پر کوئی، میرے باس پر کوئی حملہ نہ کر سکے. یہ اس کا اندازہ ہے. لیکن جہاں پر اس نے کچھ نہیں رکھا ہے ہو سکتا ہے وہیں سے حملہ ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے. عالم تو یہ مجرد کا صیغہ ہے، لیکن علام جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی اس کے مقابلے میں غیب جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، نہ کسی جہان میں. اور وہ رب جانتا ہے ہمارے غیب کو. جب وہ غیب کو جانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے آنے والے دنوں کو وہ جانتا ہے، بلکہ ہماری زندگی کو اس نے لکھ لیا ہے. پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، جب ہم پیدا ہوئے تھے جبھی ہماری زندگی لکھ دی گئی تھی، اس سے پہلے ہی ہماری زندگی لکھ دی گئی تھی. تو وہ ہماری پرورش
اور ہمیں تنبیہ کر سکتا ہے زیادہ بہتر یا کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں بیمار کر دے، لیکن ہم صحت مند ہو سکتے ہیں دوا کھا کر، تو کیا ہوا؟ اللہ نے بیمار کیا، اگر تمہارے قول کے مطابق یہ کافر مسلمان سے کہتا ہے تو ہم تو صحیح ہو گئے دوا کھا کے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قدرت دی ہے، لیکن لمیٹڈ قدرت، اس قدرت پہ بھی اللہ کی قدرت حاوی ہے۔ تمہیں قوت تو دی ہے، لیکن اس قوت پہ بھی اللہ کی قدرت ہی حاوی ہے۔ جیسے آپ کو ایک مثال دوں، سب سے اہم مثال قرآن مجید کی، سورہ یہاں پر ایک سورت میں پڑھوں گا، سورہ مسد، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور جو اس نے کمایا اس کو جہنم میں کوئی فائدہ نہیں دیا، سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ بروز قیامت اس کا مال اور اس کی کمائی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، سیصلی نارا ذات لہب، اور شعلہ والی آگ میں وہ جلے گا۔ تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب ابو لہب کافر تھا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن اس آیت کریمہ میں اس کے مستقبل کی فکسنگ ہو رہی ہے، اس کے مستقبل کی تعین ہو رہی کہ وہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ مستقبل میں بتا دیا گیا کہ سیصلی نارا ذات لہب، اور یہاں پر سین جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل مستقبل کے لیے استعمال ہے، حال کے لیے نہیں، جبکہ فعل مضارع حال مستقبل دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ مستقبل میں آنے والے دنوں میں اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ تو اب آپ سوچیں، کیا ابو جہل کو یہ پتہ نہیں چلا تھا؟ بلکہ پتہ چلا، اس نے تو بہت واویلا کیا کہ میرے خلاف اس قدر محمد کی کتاب میں یہ آیا ہے۔ تو وہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، لوگوں کے سامنے جاتا اور کہتا جھوٹی طور پر، نفاق اور ریا کے طور پر ہی کہتا کہ میں ایمان لایا محمد اور اس کے رسول پر، اس کے اللہ پر، یہ کہہ دیتا صرف اس لیے تھا کہ قرآن کی آیت جھوٹ ہو جائے، اس کو جھٹلانے کے لیے۔ لیکن کیا اس نے ایسا کیا؟ نہیں کیا، جبکہ وہ تو حکیم انسان تھا، اچھے خاندان کا تھا، وہ سوچ تو سکتا تھا، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھائے، ان کی کتاب، ان کے خدا کو نیچا دکھائے۔ تو وہ یہاں پر اس کے لیے موقع بہت حاضر تھا، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں نہیں وہ خیال آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ وہ آگ میں جلے۔ دوسری یہ صورت میں آپ کو بتاؤں جس میں فرمایا گیا کہ جب کہا گیا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یعنی وہ جو پہلا قبلہ تھا اس سے ان کو پھیر دیا گیا ہے، تو لوگ، بعض بیوقوف لوگ، السفہاء من الناس، لوگوں میں بعض بیوقوف ہے، ان قریب وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں ان قبلے سے پھیر دیا ہے جس کی طرف پہلے وہ منہ کرتے تھے، یعنی جسے اسے اپنا قبلہ مانتے تھے۔ یہ بعض بیوقوف لوگ کہیں گے، یعنی پتہ یہ چل رہا ہے، یہاں پر بھی سین ہے، یقول پر سین ہے جو استقبال کے اوپر دلالت کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے ابھی کہا نہیں تھا اور اپنی بے وقوفی کا ثبوت نہیں دیا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا۔ اب آپ بتاؤ، جب یہ آیت کریمہ آتی، حضور جب سنتے تو لوگوں کو سناتے، اور یہ باتیں منافقین اور اس طرح کے سفہاء کی طرف یہ کہ کانوں تک یہ آیت کریمہ پہنچتی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہی کرتے جو قرآن مجید میں لکھا ہے۔ اب آپ سوچیں، گویا وہ خود اپنے مرضی کے مالک نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے مالک ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ نے کہہ دیا تو وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس سے پہلے کہہ دیا جب کہ وہ کہنے والے تھے، اور ان کے کہنے سے پہلے یہ بات ان تک پہنچی، اس کے باوجود ان لوگوں نے کہا۔ وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ نہ کہتے، کچھ بھی نہ کہتے تاکہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دے، لیکن ان کے ذہن میں جو فکر ڈالنے والا میرا رب ہے، اس نے ان کے ذہن میں فکر ہی نہیں ڈالی کہ وہ سوچ سکے۔ اور دوسری بات، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خود کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں، لیکن اور نہ ہم پر کوئی نگرانی ہے، تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں 235ویں آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اے ایمان والو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تو پرہیز کرو۔ یہ تنبیہ کر، فَاحْذَرُوا، تو
تو احتیاط کیا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے. تو اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے. انسان کے دلوں میں جو چل رہا ہے وہ اسے جانتا ہے. اس سے بڑی دلیل قرآن میں کیا مل سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو دلیل میں نے آپ کو دی اس سے پہلے کس نے بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. کہ کچھ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے انک لرسول ہو کہ آپ اس کے رسول ہو. واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اتنی گواہی منافقین نے دی اللہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کے باوجود آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ منافقین جو کہہ رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، جو گواہی دے رہے ہیں آپ کے میرے رسول ہونے کی، اس میں وہ جھوٹے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے سے واقف ہے کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور مان لیا، اور منافقین کو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا علم دے دیا حضور کو. اس کے باوجود صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر انہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائی جاتی تھی، کیونکہ اس کا کسی کو علم ہی نہیں ہوتا تھا. غیب سے دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے غیب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی تھی اور اس نے فرما دیا کہ یہ لوگ منافقین ہیں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا غیب کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر جانتے تھے کون کون منافق ہے. ان کی لسٹ بنی ہوئی تھی، اور ایک صحابی رسول کو آپ نے تھمایا بھی اس لسٹ کو. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ اگر آپ کچھ بول رہے ہو اور دل میں کچھ اور رکھتے ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادے سے واقف ہوتا ہے. جو تمہارے ارادے سے واقف نہ ہو، جو تمہارے مستقبل سے واقف نہ ہو، آشنا نہ ہو، وہ کیسے تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو وہی ہے جو ہمارے مستقبل سے بھی واقف ہے، اور جو ہمارے مستقبل سے واقف بھی ہے اور ہمارے دل کے ارادوں سے، ما یجول فی اذہاننا، جو ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے، ما یجول فی قلوبنا وفی صدورنا وفی انفسنا، اور جو ہمارے دلوں میں چل رہا ہے اس سے بھی وہ آشنا ہے. یہی میرا رب ہے، اور اس سے بڑی دلیل قدرت کی کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ سوچیں. اب آگے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کر رخصت ہو جاؤں گا. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سر اور اخفا دونوں جانتا ہے، یعنی راز اور جسے چھپایا گیا ہے اسے جانتا ہے. اب یہاں لفظ سر اور اخفا کا کیا مطلب ہے؟ تو بتایا یہاں پر السر هو ما يسر به الانسان الى غیره. راز وہ، سر یعنی راز کا مطلب وہ ہے جسے انسان کسی اور کو بتائے. والسر دائما یکون بین اثنین. اور راز جو ہوتا ہے ہمیشہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. یعنی سر کا مطلب وہ راز ہے جو خود رازداں کے پاس ہو اور ہم راز کے پاس ہو، یعنی اس کے کسی دوست کے پاس. تب جب دو آدمیوں کے درمیان یہ مشترک ہو تب اسے سر کہیں گے. وَهُوَ مَا أَخْفَى مِنَ السِّرِّ. اور اخفا کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا اے ما لا ينطق به الانسان لأحد. ما اخفا سے مراد کیا ہے؟ ما اخفا من السر سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ راز جس نے، اس رازداں نے اس راز کو کسی کو بتایا نہ ہو، صرف اس کے دل میں ہو. صرف کس کے؟ اسی کے دل میں. یہاں پہ دو چیزیں ہو گئی. ایک وہ راز ہے جس راز میں ہم کسی کو شریک کرتے ہیں، اور ایک وہ راز ہے جسے ہم اپنے دل میں دفن کر دیتے ہیں، اپنے سینے میں دفن کر دیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہوئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ. اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دیتا. اب یہاں پر سوچیں آپ کہ وہ کہاں کہتے ہیں؟ یقولون فی انفسہم. وہ اپنے دل میں یہ سوچ رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں کہ عذاب نہ دے اور مجھے اس کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان کو اپنے رب کی قدرت اور اس کی طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر غور نہیں کرتے. ہم یہ جانتے ہیں آسمان کو پیدا کرنا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں جا کر جب مذاکرہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے اور اس کے دلائل کو ڈھونڈا جاتا ہے، جب ہم اس طرح
اس طور پر اس طرح قادر ہوتے ہیں کہ ہم داعی بن سکے، مبلغ بن سکے، دین کو پھیلانے والے ان لوگوں کے درمیان جو نان مسلم ہے اور جو ایمان ابھی تک نہیں لائے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھا نہیں پاتے۔ اگر ہم سمجھ جائیں گے تب تو ہم سمجھا پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات اور اپنی قدرت کے بارے میں سمجھا دیا ہے، لیکن لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو کیا تعجب خیز ہے یہاں پر، مطلب اس طرح سے میں دیکھیں تعلق کتنا عجیب ہے کہ رب ہے جو بندوں کی حقیقتوں کو جانتا ہے اور خود کی حقیقتیں بھی ان کو بتانے کے لیے اپنا رسول بھیجا، کتاب بھیجی، لیکن بندے کتنے عجیب ہے کہ وہ خود اپنے رب کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس کی معرفت کو نہیں جانتے۔ اسی لیے تو جو اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلا سبق انشاءاللہ العزیز کل ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔